اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ظہیر الدین محمد بابر، مغلیہ سلطنت کا بانی اور عظیم فاتح۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تعلیم و تربیت۔ بابر کی پیدائش فرغانہ کے دارالحکومت اندجان میں ہوئی اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ پروفیسر نشاط منظر بتاتی ہیں کہ اگرچہ ان کے جد امجد چنگیز خان اور تیمور لنگ دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہیں اس کا بخوبی احساس تھا کہ بغیر تعلیم کے جہاں بانی مشکل امر ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ بابر کی تعلیم بھی اسلامی روایت کے مطابق 4 سال اور 4 دن کی عمر میں شروع کی گئی۔ اسی طرح تیمور بیگ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے چغتائی ترکوں کی خدمات حاصل کی تھی، جو کہ اپنے زمانے کے بہت پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے اور جنہوں نے عربی اور فارسی کے تسلط کے باوجود اپنی زبان کو ادبی حیثیت عطا کی تھی۔ واضح رہے کہ مغلیہ سلطنت کے جو بانی بابر ہیں، ان کی ماں قتلہ نگار خانم 8ویں پشت پہ جا کر چنگیز خان سے ملتی ہے اور ان کے والد شیخ مرزا 12ویں پشت پر تیمور لنگ سے جا کر ملتے ہیں۔ اس طرح ان کا سلسلہ نسب چلتا ہے۔ تو ان میں 2 بڑے جنگجوؤں کا خون شامل ہے۔ مغل جو ہیں ان میں 2 بڑے جنگجوؤں کا خون شامل ہے۔ پانی پت کی پہلی جنگ۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطنت دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان میں 21 اپریل 1526 ہجری میں پانی پت کے میدان میں ہوئی۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج 1 لاکھ نوجوانوں پر مشتمل اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ سلطان ابراہیم لودھی اپنی فوج اور افواج میں مقبول نہ تھا۔ وہ ایک شکی مزاج انسان تھا۔ لاتعداد امراء اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت خان لودھی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی و فوجی مدد کا یقین بھی دلایا۔ بابر ہندوستان کی جانب۔ پروفیسر نشاط منظر کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جانب اس کی توجہ بہت معقول تھی، کیونکہ کابل میں محصول لگانے کے لیے صرف ایک چیز تھی اور حکومت کے انتظام و انصرام کے لیے دولت کی انتہائی ضرورت تھی۔ اس لیے بابر کے پاس ہندوستان کی جانب رخ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ عارضی قیام۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے سندھ کو عبور کرنے سے قبل وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہندوستان کے مغربی حصے پر حملہ آور ہو چکے تھے اور وہاں سے مال غنیمت حاصل کر کے واپس کابل چلے گئے تھے۔ بابر اپنی سوانح حیات کی ابتدا جس انداز سے کرتے ہیں، کسی 12 سال کے لڑکے سے اس قسم کی ہمت اور اول العزمی کی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن بابر کے خون میں حکمرانی کے ساتھ بہادری شامل تھی۔ رانا سانگا یا دولت خان لودھی کی دعوت۔ رانا سانگا یا دولت خان لودھی نے انہیں دہلی کی سلطنت پر حملہ کرنے کی دعوت دی یا نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ آج کے جمہوری اقتدار سے ہم سلطانی دور کی پرکھ نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں جو جس جگہ جاتا اور فاتح ہوتا تو اسے وہاں کے عوام و خواص دونوں قبول کرتے، نہ کہ اسے حملہ آور سمجھتے۔ بابر اور ابراہیم لودھی کا آمنا سامنا ہوا تو لودھی فوج بہت جلد تتر بتر ہو گئی۔ سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتح رہا۔ پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا۔ یہاں اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں بوا بیگم نے کیا۔ بابر نے نہایت ادب و احترام سے انہیں ماں کا درجہ دیا۔ دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو فروغ کیا، پھر گوالیار، حصار، ریاست میوات، بنگال اور بہار وغیرہ کی فتح کیا۔
اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں انتقال کیا اور حسب وصیت کابل میں دفن ہوا۔ اس کے پڑپوتے جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 12 سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے نہ تلوار چھٹی اور بالآخر اپنی آئندہ نسل کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ تزک بابری اس کی مشہور تصنیف ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کا دھانی تھا بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا۔ فارسی اور ترکی زبانوں کا شاعر بھی تھا اور موسیقی سے بھی خاصا شغف تھا۔ پروفیسر نشاط منظر کہتی ہیں کہ بابر نے 21 سال تک زاہدانہ زندگی گزاری، لیکن پھر انہیں ارباب نشاط کے ساتھ شراب کی محفلیں راس آنے لگیں۔ چنانچہ ان کی محفلوں میں شراب نوش خواتین کا بھی ذکر ہے اور بابر نے اس کے ذکر کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ اپنے والد کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ انہیں شراب کی عادت تھی۔ بابر کی شراب سے توبہ۔ پانی پت کی جنگ 1526 میں جب رانا سانگا اور بابر کی افواج کا آمنا سامنا ہوا اور رانا سانگا کا لشکر دیکھ کر بابر کی فوج کے حوصلے پست ہونے لگے تو بابر نے یہاں پرجوش تقریر کی اور ساتھ شراب نوشی سے بھی توبہ کی۔ بابر کی سچی توبہ کی بدولت مغلوں کو اس سرزمین پر حکومت کرنے کا موقع ملا جو 3 صدی پر محیط ہے۔ بابر کو پانی پت کی جنگ کے بعد جو مال و دولت ہاتھ لگا اس نے وہ اپنے رشتہ داروں اور امراء میں دل کھول کر تقسیم کیا۔ خواتین سے تعلق۔ بابر کی شخصیت کی خاص بات ان کا خواتین کے ساتھ تعلق تھا۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین ان کے مشوروں میں شامل ہوتی تھیں۔ ان کی والدہ تو ان کے ساتھ تھی ہی، نانی بھی سمرقند سے اندجان پہنچ جاتی تھیں۔ خالاؤں، چچیوں، بہنوں اور پھوپھیوں کا انہوں نے بطور خاص ذکر کیا ہے۔ ان کی جو تصنیف ہے تزک بابری، انہوں نے اس میں اپنی تمام خواتین کا ذکر کیا ہے، بہنوں، پھوپھیوں وغیرہ کا سب کا ذکر بابر نے تزک بابری میں کیا ہے کہ کس طرح وہ حکومتی نظام میں بھی ان کو مشورے دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ بابر اپنی 2 پھوپھیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو مردوں کی طرح پگڑی باندھتی تھیں، گھوڑے پر سوار ہوتی تھیں اور تلوار لے کر چلتی تھیں۔ یوں تو تلوار چلانا اور بہادری ان میں عام تھی، لیکن وہ دربار اور مجالس میں عام طور پر شرکت کرتی تھیں۔ محض شادی بیاہ تک ان کا دائرہ کار محدود نہیں تھا۔ بابر کی محبوب ترین اہلیہ ماہم بیگم تھیں جن کے بطن سے ہمایوں پیدا ہوئے تھے، جبکہ گلبدن بیگم اور ہندال و عسکری اور کامران دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے تھے۔ بابر کی بیوی جو ہمایوں کی ماں تھی ماہم بیگم، ان سے ان کو خاصی محبت تھی، اور باقی جو ان کے 3 بیٹے تھے وہ الگ الگ بیویوں سے تھے جن کے درمیان آگے چل کر جنگ چھڑ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے۔ شکریہ۔